کہ اپنے فہلتا کا نام پینما لیکس میں وہ دوسروں کو کہتے ہیں پینما لیکس. آپ میرا نام ڈالیں, آپ میرے خاندان کے نام ڈالیں, ان کا نام نہیں آتا. مذکر اور مؤنث میں ان کو کوئی فرق نہیں ہے. اس میں یہ بولتے ہیں اور یہ گرجتے ہیں اور بجتے ہیں اور چیختے اور چلاتے ہیں. ان کے کان میں ڈال دیا ہے کہ آپ عمران خان سٹائل اپنائیں گے تو شاید آپ کی ڈوبتی ہوئی کشتی تو پھر سہارا ملے گا. پاناما لیگ تاریخ کا سب سے بڑا یہ جو ہے ایک انکشافات ہیں. پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف مہم چلائے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوستان میں بی جے پی اعلان کرے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے مہم چلانے لگے. آئی جی صاحب چھٹی پہ گئے ہیں 15 دن. ظاہر ہے انہوں نے سندھ میں ہی رہنا ہے اور وہاں جو ماحول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ پھر گئے, خواہ وہ جبر کے تحت گئے, زبردستی گئے, مگر ہمارے کہنے کے باوجود, اور وہ بڑے آنےسٹ آفیسر ہیں. چودھری نثار کو 2017 میں جانا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. منظور بسار صاحب کا آخری جملہ تھا چودھری نثار کو 2017 میں جانا پڑے گا. کیسے جانا پڑے گا؟ چودھری نثار صاحب کی پوری ایک تاریخ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. چودھری نثار صاحب نے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں تب سے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چودھری نثار صاحب کو دیا ہے. زرداری صاحب نے جب آخری تقریر کی تھی پاکستان میں, جس کے بعد انہوں نے میاں صاحب سے ملنے کی کوشش کی, میاں صاحب نے ملنے سے انکار کیا اور زرداری صاحب کو پاکستان سے باہر جانا پڑا, تو تب چودھری نثار صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا یہ تضحیک آمیز گفتگو ہے جو انہوں نے کی ہے. انہوں نے وزارت داخلہ کی طرف سے اپنے ادارے کو یعنی فوج کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے آصف علی زرداری صاحب پہ تنقید کی تھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس کا مؤثر جواب آ گیا تھا. چودھری نثار صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 21 فروری 2016 کو چودھری نثار صاحب نے کہا کہ ہم نے ایف آئی اے کو کہہ دیا, انہوں نے کیس تیز کر دیے ہیں اور ان کا ریڈار بہت تیز گھوم رہا ہے. ایف آئی اے EOBI کیس, PSO کیس پاکستان اسٹیٹ آئل, اور ایویکیو پراپرٹی ٹرسٹ بورڈ جو ہے اس کے کیسز, نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا جو سکینڈل ہے وہاں پہ جو کرپشن ہوئی اس کا کیس, اور PIA پاکستان ایئر لائنز اس کا کیس, اور اس کے سمیت دیگر بہت سارے کیسز پہ بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے. اور یہ سارے کیسز ریزالو کر کے ہم سابق حکومت میں ہونے والی کرپشن کو بے نقاب کریں گے اور ان کو لاجیکل اینڈ پہ پہنچائیں گے. یہ چودھری نثار صاحب نے کہا. چودھری نثار صاحب نے کہا کہ ان کے پاس فائلیں موجود ہیں اپوزیشن لیڈر کی, خورشید شاہ صاحب کی, ان کی کرپشن کی باتیں انہوں نے بتائیں. چودھری نثار صاحب نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں ان کے پاس ٹھیکے موجود ہیں LNG کے, اور ان کی کرپشن کی بھی انہوں نے کہانیاں بتائیں اور کہا میرے پاس فائلیں موجود ہیں میں کھول دوں گا. تو یہ تو چودھری نثار صاحب بار بار کہتے آئے. 2013 سے جب سے حکومت میں آئے ہیں تب سے اب تک وہ یہ کہتے ہیں. 3.5 سال ہو گئے. چودھری نثار صاحب نے ہمیں پیپلز پارٹی کا ایک بندہ بھی گناہگار کر کے نہیں دیا, اور جو کہتے رہے ان میں کچھ حصہ میں آپ کو سنواتا ہوں وہ کہتے کیا رہے. میں نے آج تک یہ کبھی نہیں کہا کہ یار کوئی میٹر ریڈر تھا وہ اس مقام تک کس طرح پہنچا. یار میں منسٹر تھا, مجھے پتا ہے کہ ایک LPG کا کوٹا یہ ٹن وہ مجھے پتا ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحب سے لے کے کس کے نام کیا گیا اور پھر اسے ریگولرائز کس طرح کیا گیا. یہ فائلیں پڑی ہیں چودھری نثار صاحب کے پاس, لیکن یہ پڑی ہیں اور پتہ نہیں کہاں پڑی ہیں, اور جیسے پڑی ہیں ویسے ہی پڑی ہیں. لیکن چودھری نثار صاحب دھمکی بڑی ٹائٹ لگاتے ہیں, اور انہوں نے آج پھر دھمکی لگائی پیپلز پارٹی کو. انہوں نے کہا کہ آپ خود پاناما لیکس ہیں, آپ کیسے اس کے اوپر کر سکتے ہیں انکوائری, اور آپ کرپشن کی بات کیسے کر سکتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کرپشن کی بات کرے جیسے BJP مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے انڈیا میں. میں مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں, کرتے ہیں ابھی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اسٹیٹ منسٹر ہیں PMLN کے, بڑی مہربانی آپ کی جوائن کرنے کے لیے. شہریار آفریدی صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں, اسپیکر کے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے, بڑی مہربانی آپ کا جوائن کرنے کے لیے. سینیٹر کریم خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, آپ نے ہمارے شو میں جوائن کیا ہے, بڑی مہربانی, اپنی جماعت کا موقف دیں گے. شاہد لطیف صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر آپ کے جوائن کرنے کا بھی بڑا شکریہ. سب سے پہلے سر مجھے آپ پیپلز پارٹی, سر اتنے برے ہیں آپ کہ اگر آپ کرپشن کی بات کریں تو بالکل ویسے ہی ہے
جیسے بی جے پی انڈیا میں مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے؟ سر میں نے خواجہ صاحب آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا آپ اتنے برے ہیں کہ بی جے پی اگر انڈیا میں مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے تو وہ ایسے ہے جیسے آپ کرپشن کے خلاف بات کریں؟ میرے خیال سے چودھری نثار آج کی پریس کانفرنس میں بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے کرائمز بہت زیادہ ہیں. ایز اے وزیر داخلہ انہوں نے جو بھی پاکستان میں 3.5 سال میں مختلف نوعیت کے دہشت گردی ہوئی آن سپاٹ نہیں پہنچے. پریس کانفرنس کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, ناراض رہتے ہیں, اپنے وزیروں سے بات نہیں کرتے ہیں, اور جہادی تنظیمیں پروسکائب آرگنائزیشن سے ان کے رابطے ہیں, اور انہوں نے کوئی اتنا بڑا کام ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی ہے, تو کیا مسلم لیگ نے کیا کرپشنز ان کی بھی بہت زیادہ ہیں, ان کے بارے میں بھی تو تحقیقات کریں. یہ ایف آئی اے کی بات کرتے ہیں, ہماری اطلاع کے حساب سے ایف آئی کے ڈی جی سے یہ گزر 1-2 سال سے بات چیت ٹاکنگ ٹرمز میں نہیں ہے. وہ جو ڈی جی صاحب ہیں وہ میاں شہباز شریف کے خاص آدمی ہیں, اور وہ شاید ریٹائر بھی ہونے والے ہیں مارچ اپریل میں. تو ایف آئی سے ان کے ریلیشنز نہیں ہیں. یہ انہوں نے نیکٹا کو فعال نہیں کیا ہے. دہشت گردی کے مہم میں یہ ہر جگہ ناکام رہے ہیں, اسپاٹ پر ہی نہیں پہنچتے ہیں. تو یہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے؟ کرپٹ نہیں ہے. دہشت گردی پر ہمارا تو موقف بہت زیادہ کلیئر کٹ ہے, جبکہ نون کا تو اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے. پنجاب سارے میں آپ دیکھیں گے یرغمال بنا پڑا ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز, سیکریٹرین آرگنائزیشن, پروسکرائب آرگنائزیشن, ساری پنجاب جو ہے ہاٹ لائن ہے. وہیں سے سندھ, وہیں سے بلوچستان, وہیں سے دیگر صوبوں میں ان کے دہشت گرد روم کرتے ہیں. اور تو اور کیا, لاہور سارا یرغمال ہے یہ جادیوں کے ہاتھ میں. تو یہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کرپٹ ہیں؟ کرپٹ نہیں ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ دہشت گردی ہے, کرپشن بھی ہے. پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف ہے. چیزیں ثابت ہونی چاہیے نا, ثابت کرتے نہیں ہیں, الزامات لگاتے ہیں, اور خود جو ہے میٹرو میں, اورنج ٹرین میں, فلانی چیزوں میں ٹیکنیکل طور پر کرپٹ مسلم لیگ رہی ہے. اور ان کو پتا ہے کہ پیسے کس طرح بنائے جاتے ہیں, کیونکہ یہ بنیادی طور پر سب ٹریڈرز ہیں. اور چودھری نثار جہاں تک تعلق ہے, جب معاشلہ لگا تھا تو میاں صاحب اور ان کی فیملی جو چل رہی تھی, یہ تو ان سے ملتے بھی نہیں تھے. یہ تو جنرل پرویز مشرف کے خاص آدمی تھے, اور یہ اس کے بارے میں اور میں کیا کہوں. تو یہ ٹوٹل ناکام ہو گئے ہیں اور پریشان ہیں. اور انہوں نے ڈچ بھی کی 2014 کے دھرنوں میں ڈچ کی. اس کے بعد جو ہے اس وقت بھی وہ اسی چکر میں ہے کہ 30-40 ایم این ایز ہو, اور ایک تھا شجاع پاشا کے ساتھ دوسروں سے انڈر ہینڈ ان کی جو ہے ڈیلنگ رہی ہے. اور انہوں نے 2014 میں بھی بڑی ڈچ کرنے کی کوشش کی. اس وقت بھی جو ہے وہ نہیں ادھر کے ہیں نہیں ادھر کے ہیں. تو کہنے کا مطلب دیکھیں 2014 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ استعفیٰ دیں, 2015 میں کہا, 2016 میں ابھی یہ 8 اگست کو حملہ ہوا تھا, آپ نے دوبارہ مطالبہ کیا, اور 7 سپتمبر 2016 کو آپ نے سینٹ میں کہا کہ چودھری نثار استعفیٰ دیں. آپ بار بار ان سے استعفیٰ مانگتے رہے. اگر میاں صاحب کو انہوں نے ڈچ کیا ہے تو میاں صاحب نے ان کو ہولڈ کر کے رکھا ہے. ابھی بھی میاں صاحب نے کہا کہ آپ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, آپ کنٹینیو کریں. لیکن پی ایم ایل این کو میں تھوڑا سا ان کرتا ہوں کہ جہادی تنظیموں سے رابطوں کا الزام, سر یہ نیا نہیں لگ رہا چودھری نثار صاحب پہ, یہ پہلے سے لگا رہے ہیں, بار بار لگا رہے ہیں. اور بجائے ان کے 4 مطالبات کا جواب دینے کے یا ان کو سیریس لینے کے, چودھری نثار صاحب جیسے زیرک سیاستدان اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کی بات کا میں جواب نہیں دے رہا, اس کو مذکر اور مؤنث کی تمیز نہیں ہے, تو سر یہ نان سیریس پالیٹکس کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ سوال یہ میرے سے تھا. گزارش یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سوال پوچھا ہے میں اس پہ بھی بات کروں گا, لیکن تھوڑی سی بات جو سینٹر صاحب نے کی ہے میں اس حوالے سے یہ بات کروں گا کہ وزیر داخلہ جو ہیں چودھری نثار علی خان, دیکھیں ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر وہ واحد ایم این اے ہیں جو 7 دفعہ مسلسل جیت کے پارلیمنٹ کے ممبر بنے ہیں. یقیناً ان کی خدمات اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں, اور اپنے پارٹی کے ساتھ بھی ہیں, اپنے حلقے کے ساتھ بھی ہیں, 2 حلقے لڑتے ہیں اور اللہ کے فضل سے جیتتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اس وقت 342 کے ہاؤس میں وہ واحد ممبر ہیں جو 1988 سے الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں اس وقت تک, اور ایک دفعہ بھی ہارے نہیں ہیں. یہ بات میں نے اس لیے کی
کہ اگر وہ اس طرح کے ہوں جس طرح کے سینٹر صاحب ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کو ملتے نہیں ہیں, کسی کو ہاتھ نہیں ملاتے, تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہم لوگ حلقوں سے الیکشن لڑ کے آتے ہیں اگر وہ اس مزاج کے ہوں گے تو وہ تو 8 دفعہ الیکشن کوئی جیت سکتا ہے. سر 2 لوگ جیت سکتے ہیں پاکستان میں, ایک یا تو کوئی خاص آدمی جیت سکتا ہے, بالکل بھی نہیں, یا خاص آدمی کا آدمی جیت سکتا ہے. میں کہتا ہوں جی ووٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کو بڑے طریقے سے لینا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں سے رابطے رکھنے پڑتے ہیں, لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, سوال کے جواب کرنے پڑتے ہیں, انہیں خوش رکھنا پڑتا ہے. دوسری بات جہاں تک اپنے ہمارے ممبران کا تعلق ہے جو انہوں نے کہا جناب یہ ناکام ہو گئے ہیں, فلاں ہو گئے ہیں اور دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. دیکھیں باتیں اس طرح تو آپ جو مرضی منہ میں آیا بندہ کر سکتا ہے, لیکن میں فیکٹ پہ بات کروں گا کہ جو پاکستان 2013 میں تھا آج کا پاکستان 2016 میں الحمدللہ بہت پرامن پاکستان ہے. دہشت گردی پہ خاطر خواہ طور پہ قابو پایا گیا ہے. اس وقت کتنے دھماکے ہوتے تھے, آج کتنے دھماکے ہو رہے ہیں. تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ یقیناً چودھری نثار علی خان کو جاتا ہے جو پاکستان کے انٹرنل ایکسٹرنل دونوں سیکیورٹیز کو دیکھتے ہیں اور ملک کے وزیر داخلہ ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ جناب انہوں نے یہ کہا کہ نان سیریس کوئی بات کی انہوں نے, اور یہ کہا کہ میں بچے کی بات, بچہ پارٹی, پھر وہ کہتے ہیں جی کہ مذکر مؤنث کی تمیز نہیں ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اتنے سینئر ان کے مشیر ہیں, اور میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں خورشید شاہ, رضا ربانی, نائک صاحب, آپ کے نوید قمر, اعزاز احسن, بڑے نام ہیں یہ سارے, شہری رحمان, یہ بڑے نام ہیں, کائرہ, لیکن وہ ان سے کچھ سیکھنے کی بجائے ایک ایسا انداز اختیار کیے ہوئے جو یقیناً بہت بچ گانا ہے. آپ اپنے سے بہت سینئر لیڈرز کو, ادھر میرے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان کو کریں گے چا 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 چا, تو یہ کیا مطلب. آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ میرے سے ندیم افضل چاند نے یہ بات پوچھی تھی کہ کسی کو چچا کہنے سے اس کی تذیق ہوتی ہے. میں نے کہا کسی کو چچا کہنے سے تذیق نہیں ہوتی, عزت ہوتی ہے, لیکن چچا کہنا اور ہے اور چا چا یہ اور بات ہے. یہ بات جو ہے انہیں لیکن سر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز, حکومت مسلم لیگ نون کی فائلیں موجود ہیں, وزیر داخلہ اعتراف کر چکے ہیں, کیسز میڈیا کے سامنے اٹھا کے پورے نوٹس وہ لہرا چکے ہیں وزیر داخلہ, لیکن کوئی ایک بندہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوا ہے. مجھے پی ٹی آئی یہ بتائے اس وقت, کیونکہ ان کا الائنس بننے کا توقعات بھی ہیں, ذرا کروشل ٹائم ہے تھوڑا سا. افریدی صاحب آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت پی ٹی آئی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی کے خلاف جتنے کیسز ہیں جو چودھری نثار علی صاحب نے فائلیں رکھی ہوئی ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں, ان کے اوپر فوری طور پہ ان کے خلاف کیسز چلا کے ان کے فیصلے کیے جائیں یا انکوائری کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ عمران. آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی اور سن رہی ہے وہ بازار, وہ ڈبڈگی جس کے ذریعے پاکستانی قوم کو مسلسل گمراہ کیا جا رہا تھا اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے. اس کی کنفیشن, اس کی تمام تضادات انہی حکمرانوں کی زبان خود قوم کے سامنے اب آ رہی ہے. انٹیریئر منسٹر کی آج کی پریس کانفرنس کی کنفیشنز اگینسٹ پیپلز پارٹی, تو آج سوال یہ اٹھتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب اور رولنگ پارٹی یہ تمام چیزیں لہرانے دکھانے, جس طرح یو این جنرل اسمبلی میں ڈوزیئرز کی بات ہوئی, تو یہ اس حد تک دھمکیوں کی حد تک, یعنی آپ اگر ہمارے مفادات کے اگینسٹ جائیں گے تو ہمارے پاس پروف ہے, یعنی بلیک میلنگ والا جو کلچر ہے اس کو جب آپ ترویج دیں گے تو ریزلٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کوئی نہیں آئے گا, لیکن جب ان کی ذات کی بات آئے گی تو یہ پھر ہر لیول پر فور فرنٹ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ انتہائی بدقسمتی ہے. اور وہ تمام لوگ جو چودھری نثار صاحب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کریڈیبل ہیں, تو انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کے خلاف آج خود یہ ثابت کر دیا کہ اگر وہ کریڈیبل ہوتے, اپنی ملک سے وفادار ہوتے اور اپنی پارٹی سے وفادار ہوتے, تو وہ پرائورٹی پہ ان تمام چیزوں کو ہیڈ آن لیتے. میں حیران ہوں کہ آپ کو کسی کی طرف دیکھنا ہوگا, کسی کے مفادات آپ کے مفادات سے ٹکرائیں گے تو آپ کے ضمیر جاگے گا. یہ وہ دھوکہ ہے اور یہ وہ ڈسپشن ہے جس کی ہر لیول پر اس کو کرٹیسائز بھی کیا جائے, اینڈ مورلی ہی ہیز ٹو ریزائن. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ
عدلوں پر الزام لگاتے ہیں. آج ایک 7 دفعہ ایک صاحب ایوان میں بیٹھے ہوئے اور مختلف امور کو پہ بات کرنے والے اور ایک ریسپانسبل اپروچ رکھنے والے, آج وہ ایک پارٹی کے کو چیئرمین کے بارے میں یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں, یہ کون سی پولیٹیکل کلچر, یہ کون سی نئی ترویج انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. یہ بات اگر کسی اناڑی ایک ایسے شخص جو پارلیمان اور رولز آف بزنس اور پھر ایتھکس اور مورالٹی کو دور دور سے نہ جانتا, وہ بھی شاید یہ بات نہ کرتا. ہم سیاستدانوں میں ہم خود I am a part of that. خدا کے لیے کوئی کامن سینس ہوتی ہے, وہ پریویل نہیں کر رہی. آپ نے اپنے ملک کے انوسینٹ لوگ, ان کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش ہوتی ہے, آپ اس کو بجائے اس کے کہ آپ اپنی نااہلی کو ایکسپٹ کریں. مثال کے طور پہ 28 اکتوبر کو اسی شہر اسلام آباد میں آپ نے دفاعی کونسل کو انڈر 144 کے تحت ایکٹیویٹی کرنی دی, لیکن ایک سیاسی پارٹی جس کو 70 لاکھ ووٹ ملے تھے ان کی عورتوں کو گھسیٹا. یہ جو کانٹرڈکشن ہے قوم دیکھ رہی ہے. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ سوال دیکھیں, میں پارلیمان کا حصہ ہوں, 3.5 سال سے دیکھ رہا ہوں, چودھری نثار صاحب کی پروفیشنلزم مجھے کہیں نظر نہیں آئی. اور آج کے اس پروفیشنل ایرنا میں آپ آئیں بائیں شاہی نہیں کرتے, آپ ریزلٹ دیتے ہیں. نیکٹا پہ پرفارمنس پیتھیٹک, اور نیشنل ایکشن پلان پہ ان کی پرفارمنس کہیں نظر نہیں آئی. اور آخری ضرب عصب, یہ تو ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک دن پہلے خبر چلا دی گئی کہ جی آپریشن شروع ہو گیا اور پھر اون کرنا پڑ گیا. ٹھیک ہے, میں ایک چیز اس میں آ رہی ہے, تو کیا یہ مفاد کی سیاست ہے؟ جب تم میری ٹانگ کھینچو گے میں تمہاری ٹانگ کھینچوں گا. اگر میری شکایت لگاؤ گے تو میں تمہاری بھی لگاؤں گا. اگر میری کرپشن کے خلاف بات کرو گے تو میں تمہاری کرپشن کے خلاف بھی بات کروں گا. تم بھی چپ رہو, میں بھی چپ رہوں. کیا یہ ایک ملک کی پالیسی ہو سکتی ہے؟ ایک حکومت کی پالیسی ہو سکتی ہے؟ ایک اپوزیشن کی پالیسی ہو سکتی ہے؟ شاید اس کے ساتھ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہد لطیف صاحب, یہ چودھری نثار علی خان صاحب کی باقی باتوں کے ساتھ ساتھ چلے ایک ان کی پرفارمنس بھی جو ہے وہ زیر غور ہے, اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اب ایک طرف یہ کہتے ہیں دہشت گردی کم ہوئی ہے, تو دہشت گردی تو بدتدریج کم ہوئی ہے, اس کے پیچھے آپریشنز ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مزید کم ہو سکتی تھی اگر وزیر داخلہ مزید مؤثر ہوتے یا بہتر کام کر رہے ہوتے. اس پہ آپ کی انڈیپینڈنٹ رائے کیا ہے؟ اور دوسرا سر, یہ کون سی سیاست ہے کہ میرے پاس فائلیں پڑی ہیں, مجھے چھیڑو گے تو کھول دوں گا, ادروائز میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. دیکھیں عمران صاحب, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں لوگ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کریں. کیا ان کو پارلیمنٹ میں جو عام انسان ہیں ہمارے ملک کے, انہوں نے اس لیے بھیجا تھا کہ ایک دوسرے کی گردن دباؤ, سیاسی نعرے ایک دوسرے کی شخصیت کے بارے میں, بجائے اس کے کہ جس کام کے لیے انہیں بھیجا تھا, جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی بنیاد جو ہے, اس کی جڑ جو ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی مقدس جگہ ہے, وہ پارلیمنٹ ہے نا. اور اس مسند اقتدار پر پہنچانے والے کون ہیں؟ لوگ ہیں. تو لوگوں نے کس لیے بھیجا تھا کہ یہ ان کے نمائندے ہیں, ان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں لوگوں کے مسائل جو ہیں اس پر بات کریں. کیا لوگوں کے مسائل پر بات ہوتی ہے وہاں پر؟ آپ بتائیے کتنی مرتبہ وہاں بجلی ڈسکس ہوئی, کتنی مرتبہ وہاں پہ گیس ڈسکس ہوئی, کتنی مرتبہ وہاں پہ لوگوں کی صحت کے جو بہت شدید مسائل ہیں, ہسپتالوں میں جو ہمارے حالات ہیں, ایک ایک بستر پر 2-3 مریض پڑے ہوئے ہیں, بچے آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں, ہمارے مہنگائی کے کیا مسائل ہیں, ہمارے ہاں ایجوکیشن کے کیا مسائل ہیں, کیا یہ بھی چیزیں کبھی وہاں ڈسکس ہوتی ہیں؟ تو جہاں پہ جو اصل چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی, اور ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بھی کرتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی, بالکل یہی ہنگامہ آرائی وہاں ہوتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کرپشن کی تو آپ نے تو اس سے زیادہ کی, اور پھر لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, اگر چودھری نثار کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر چودھری اعتزاز پر حملہ کر دیتے ہیں, اعتزاز احسن صاحب پر حملہ کر دیتے ہیں. یعنی اس سے لوگوں کو کیا ملا؟ وہاں پہ بحث مباحثہ ایک دوسرے کی ذات پر ہوتا ہے, لوگوں کے مسائل پر نہیں ہوتا. اصل لبے لباب جو ہے وہاں, وہ تو لوگوں کے مسائل, لوگوں کے معاملات ہیں, اس پر نہیں بحث ہوتی. اور پھر یہ بات بھی آپ نے بالکل ٹھیک کی, پوری بحث میں میں سمجھتا ہوں جتنے بھی آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشی تو آپ کر دیں, مگر یہ بتائیں کہ جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ نے کوئی ایکشن لیا
یہ تو آپ نے کہہ دیا فائلیں ہیں, اس سے بڑھ کے بھی کوئی بلیک میلنگ ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ میرے بارے میں اگر کوئی بات کریں تو میں کہیں زبان بند کر لو, تم شیشے کے گھر میں بیٹھے ہو, اس سے پہلے کہ میں تمہاری فائلیں نکال دوں. کیوں وہ فائلیں آج تک آپ نے کیوں نہیں نکالی؟ آپ لائیں نا ان فائلوں کو, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس قوم پر احسان نہیں کریں گے, آپ فائلیں کیوں نہیں لاتے؟ پچھلی مرتبہ پیپلز پارٹی کی بھی حکومت گزر گئی, پھر جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو ہمیں وہ بھی ڈائیلاگ یاد ہیں جب انہوں نے کہا تھا رسی ڈالیں گے, زمینوں پر گھسیٹیں گے. زرداری صاحب کے بارے میں کہا تھا نا ان سے پیسے نکلوائیں گے, ان کی جان میں سے پیسے نکلوائیں گے. کیا ہوا اس کے بعد؟ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ, اور پھر ان کو باہر رخصت کر دیا گیا. تو یہ سارے اب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو جی سیاسی بیانات ہیں. ابھی ریسنٹلی جیسے پرائم منسٹر صاحب کے وکیل نے مجھے سر ایک چیز اور جو ہے نا اس میں فیکٹر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بدستور مطالبہ کر رہی ہے اس بات کا کہ چودھری نثار صاحب استعفیٰ دیں. یہ بھی پریشر ٹیکٹس ہے, یعنی چودھری نثار صاحب کے پاس فائلیں ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں آپ استعفیٰ دے دیں نہیں تو آپ کے خلاف ہم تحریک چلا دیں گے یا آپ کو جانا پڑ جائے گا. یہ بھی پریشر ٹیکٹس ہے یا اس میں کوئی سنجیدگی لگتی ہے؟ سر ون لائنر مجھے دیں پھر پیپلز پارٹی کی بات جاتا ہوں. نہیں جی بالکل پریشر ٹیکٹکس ہیں. بات یہ ہے کہ استعفیٰ آپ اب تک جو باتیں کرتے آئے, آج یکدم آپ نے, اور زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں, وہ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ یہ سارے پریشر ٹیکٹکس ہیں, ان کے معاملات ہیں. ڈاکٹر عاصم کا مسئلہ ہے, ایان علی کا مسئلہ ہے, شرجیل میمن کا مسئلہ ہے, سارے اور بہت سارے کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک قسم کی مفاہمت کی بات ہوگی نا. اب اور دوسری طرف بلاول صاحب جو ہے مزاحمت کر رہے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اوورآل مفاہمت ہوگی یا مزاحمت. ٹھیک, ابھی تک تو پن شور, بٹ میں پیپلز پارٹی سے ان کو, کیونکہ وہ شور ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سر معاملہ یہ ہے کہ آپ کو چودھری نثار صاحب پہ غصہ ہمیشہ تب چڑھتا ہے جب وہ آپ کی کرپشن کی یا فائلوں کی بات کرتے ہیں. نارملی یہ پریکٹس دیکھی گئی ہے کہ وزارت داخلہ کے کاموں میں چودھری نثار صاحب اگر کہیں نیگلیجنس دکھا بھی رہے ہیں تو پیپلز پارٹی ہلکی پھلکی ان کے ساتھ جو ہے وہ مزاحمت کرتی ہے, لیکن جیسے ہی کوئی معاملہ نکلتا ہے پیپلز پارٹی کی کرپشن کا یا چودھری نثار تذکرہ کرتے ہیں, ساتھ ہی آپ لوگ فاسٹ ٹریک پہ آ جاتے ہیں. سر یہ بھی تو ایک طرز عمل ہے نا. آواز بند ہو گیا. عمران صاحب کوئی ایسی طرز عمل نہیں ہے. اگر کوئی بھی کیسز ہیں ان کے پاس فائلیں ہیں تو عدالتوں میں چلے جائیں, یہ تو ہم نے ان کو روکا نہیں ہے. عدالتوں میں ویسے بھی ہمارے لوگوں پر کیسز چل رہے ہیں, تو کیا فائلیں رک جائیں گی؟ ابھی اگر ان کے پاس کچھ بھی ہیں جو آج انہوں نے باتیں کی ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں, کیسز لے کر آئیں. سر پہلے تو ادارے بندوں کو گرفتار کریں گے, پھر عدالتوں میں کیسز چلیں گے سر, اور ادارے جو ہے وزارتوں کے انڈر کام کر رہے ہیں. نہیں, وہ ہم سمجھتے ہیں جو بھی وہ کرنا چاہے حکومت ان کی ہے, کریں جا کر. پیپلز پارٹی کو ان چیزوں کا کوئی اثر انداز نہیں ہونا ہے. اور وہ جو بلاول صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بات اس طرح کرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں, تو بلاول جو ہے لرننگ پروسیس میں ہے. اور جب ذوالفقار علی بھٹو سیاست میں جب ان ہوئے تھے تو دولتانہ صاحب یہ کہتے تھے یہ لڑکا ہے کل کا, یہ آن ریکارڈ ہے, آپ اخباروں میں جا کر دیکھیں پریویسلی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بھٹو صاحب کو دولتانہ صاحب کہتے تھے کہ یہ لڑکا ہے. اگر بلاول صاحب کو اگر یہ چودھری صاحب کہتے ہیں تو بھلے کہنے دے, کوئی ہم روکنے والے تو نہیں ہیں. ہم اپنے عمل سے, ہم اپنے پروگرام سے, اپنی جدوجہد سے عوام کی دل پہلے بھی جیت چکے ہیں, ابھی بھی جیتنے کی کوشش کریں گے. جو گراؤنڈ ہمیں لاس ہوا ہے اس کو ہم ریگین کریں گے. اور باقی یہ ہے کہ یہ دھمکیاں نہیں دیں, اگر جو کچھ کرنا ہے کر دیں, ہم ان کو اجازت دیتے ہیں. اسٹیٹ کے ادارے ان کے پاس ہے, جا کر کیس کریں ہم پر. ٹھیک ہے, جو پکچر پیش کی ہے نا, ایک منٹ, جو پکچر الیکشن میں میاں صاحبان نے پیش کی, ان کی پارٹی نے پیش کی, پیپلز پارٹی کی, جو پکچر پیش کی ہے چودھری نثار صاحب نے اپنی پریس کانفرنسز میں جو بڑی طویل ہوتی ہیں, اس پکچر کے مطابق تو چودھری صاحب ہونا یہ چاہیے کہ آدھی سے زیادہ پیپلز پارٹی کو جیلوں میں ہونا چاہیے اور باقی سب کے کیس چل رہے ہونے چاہیے, جو آپ پکچر دکھا رہے ہیں قوم کو اس کے مطابق. لیکن حقیقت میں کچھ اور ہے سر. جی تعارف میرے سے پوچھا عمران. جی جی بالکل, آپ سے سر, آپ ہی نے پکڑنے ہیں بندے, آپ کی آواز حکومت آپ کی ہے سر, بندے تو آپ ہی نے پکڑنے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ جو کیس ثابت شدہ ہوتے ہیں ان کے خلاف بالکل کارروائی بھی ہوتی ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف اس بنیاد کے اوپر رعایت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارا نام نہ لیں, آپ ہمارا نام لیں گے تو ہم آپ کے کیسز کھول دیں گے. کچھ کیسز سے پہلے کھل چکے ہیں, کچھ کیسز کے ثبوت جو ہے وہ پچھلے کوئی حالیہ دور میں آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو اس بات کے بارے میں یقین دلاتا ہوں کہ وزیر داخلہ کو
آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ نہ تو کسی سے ذاتی انتقام لیتے ہیں، نہ فیورٹزم کی بنیاد پہ کسی کو رعایت دیتے ہیں. ابھی یہاں اسلام آباد میں بھرتیاں ہوئیں، جتنی بھی اس دور میں ہوئیں ان کی وزارت میں ہوئیں، خالصتاً میرٹ کے اوپر ہوئیں. اسی یہ تو بات ہی نہیں کر رہے جو باقی سر. آپ بہت اچھے ہیں لیکن جو آپ سے پہلے برے لوگ گزرے ہیں اور آپ کے مطابق بہت برے ہیں سر، وہ جیلوں میں نہیں ہیں. یہ سوال یہ تھا سر. نہیں، جو یہ کیسز آگے آئیں گے، جو ان کے ثبوت آتے جائیں گے. سر فائلیں آپ کے پاس پڑی ہیں سر، ثبوت اور کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں، فائلیں تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان فائلوں کے اوپر ظاہر ہے ایک فائل رکھ کے آپ کسی کو پھانسی تو نہیں دے سکتے نا. اس کے ساتھ ساتھ پورے ایک مراحل ہوتے ہیں، پورا ایک عمل ہوتا ہے جس میں سے گزر کے ہی سارا یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے. اور کچھ کیسز نیب میں بھی ہیں، کچھ کیسز ایف آئی اے میں ہیں. یہ سارے کیسز جو ہیں اپنے ایک مخصوص طریقے سے ہی آگے بڑھتے ہیں. اب چلیں ٹھیک ہے ایک منٹ یہاں رکیں. یہ مخصوص طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. کیا اداروں کے اوپر، وزارتوں کا یا وزیروں کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا؟ کیا کیس کو اپنی مرضی سے حکومتیں تیز یا سلو نہیں کر سکتی؟ بریک کے بعد میں آگے پوچھتا ہوں. ابھی بریک لے. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو کمیشن تھا کوئٹہ والا، یہ میں آفریدی صاحب آپ سے میرا سوال ہے، شہرجر آفریدی صاحب، جو کوئٹہ والا کمیشن تھا اس نے جو سوالات اٹھائے ہیں، جس سے اٹھائے ہیں، وہ وزیر داخلہ کیسے ان کے فیئر ہونے یا نہ ہونے کا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس پہ سر رائے دیتے ہیں. اور دوسرا سر یہ معاملہ کہ ادارے جو ہیں کیا ان کو چابی حکومت دے کر تیز یا سلو نہیں کر سکتی پاکستان میں؟ وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کیسز کا خود فیصلہ کریں گے چاہے وہ 50 سال کے بعد ہو. دیکھیں عمران، سب سے پہلے تو یہ بہت خوش آئند بات ہے، اللہ کا احسان ہے کہ آج بھی اس قوم میں ہر اداروں میں ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں بغیر کسی پریشر کے حق بات کرتے ہیں. یہ جو چیز کھل کے سامنے آئی ہے، اٹ از اے سلیپ آن دا فیس آف انکمپیٹنس. یہ نااہلی کے منہ پہ وہ تماچا ہے کہ اگر تھوڑی بہت ذرا بھی سیلف ریسپیکٹ ہو اور کوئی مورل ویلیوز ہو تو میرے خیال میں اخلاقی طور پہ سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی نااہلی ایکسپٹ کریں، چاہے وہ نیکٹا میں ہے، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان میں ہے، چاہے وہ کسی بھی کیپیسٹی میں. یعنی آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کس پروفیشنل ایرنا میں جب جوڈیشل ریفارمز کی بات آتی ہے، کرمنل جسٹس سسٹم کی بات آتی ہے، یا کسی بھی کیپیسٹی میں آپ نے اسٹیٹ کو پروفیشنلی رن کرنا ہے اور آپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کرنا ہے، تو آج اس کی کلاسک ایگزامپل یہ ہے کہ ٹارچ سے اسلام آباد میں گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا ہے. جسٹ امیجن. اور آپ کا مقابلہ پروفیشنل اینیمیز سے ہے. ان تمام سینیریو میں آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کی نااہلی کھل کے سامنے آتی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اپنی خامیوں کو دور کریں اور پھر اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوئی میجرز لیں، آپ الٹا کیا کرتے ہیں کہ وہ جس نے یہ جرت کی ہے اس کو ہیڈ آن لیتے ہیں. آپ سپریم کورٹ کو ہیڈ آن لیتے ہیں اور یہ ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں، میرے خلاف یہ بات آئی ہے تو میں تو اب جاؤں گا آپ کے خلاف. یہ جو منطق ہے، یہ جو لاجک ہے، یہ اتنی irrational، اتنی الارمنگ ہے کہ اسی کی وجہ سے آج پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی جب بات آتی ہے یا جو اوورآل جوڈیشل سسٹم کی بات آتی ہے تو آپ کو آرمی کورٹس کی طرف جانا پڑتا ہے. پھر جب آپ کرمنل جسٹس سسٹم کی بات آتی ہے، انٹرنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے، تو پھر پشاور جیسا فیاض کو ہوگا تو پھر نیشنل ایکشن پلان بنے گا اور نیکٹا بنے گی. یہ وہ تمام نااہلیاں ہیں میرے خیال میں جو حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور پھر جس طرح انہوں نے نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ، ارریشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، میرے خیال میں چودھری نثار صاحب انف از انف. اگر وہ سن رہے ہیں میرے خیال میں ان کو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اخلاقی بنیاد کو، اس عہدے کو اور ملکی مفادات کو بہت نقصان پہنچا ہے. جی، الگ ہو جانے میں بہتری ہے، یہ رائے ہے پاکستان تحریک انصاف کی. چودھری صاحب، اخلاقی طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے. دیکھیں گزارش ہے، وہ تو دینے گئے بھی تھے، میاں صاحب نے منع کر دیا. نہیں، جو نثار علی خان میں جیسے پہلے میں نے کہا کہ اتنی جرت ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی کوتاہی یا غلطی ان سے ہو تو وہ یقیناً آگے بڑھ کے اپنے آپ کو احتساب کے لیے بھی پیش کیا ہے ہمیشہ. اور جہاں تک ریزائن کی بات ہے تو ان کے لیے عہدے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ دفعہ جیت کے آنے والے وہ سیاستدان ہیں. عہدے وغیرہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتے. ان کے لیے ہمیشہ انہوں نے اپنی انٹیگریٹی، اپنی ساکھ، اپنی دیانتداری، اسے ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ پرائرٹی دی ہے اور ہمیشہ اس کے مطابق انہوں نے کام کیے ہیں. یہ جتنے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں انہوں نے 100% اس کی کلیریفیکیشن جو ہے یہ اپنی پریس کانفرنسز میں بھی دی ہے
اور میں یہ بات کروں گا کہ اپوزیشن تو ہمارا کوئی اگر اچھا بھی کام ہوتا ہے نا، ہمارے وہ تمام کامیاب ترین پروجیکٹس ان پہ بھی ان لوگوں نے تنقید ہی کی ہے نا. کب ان کو اتنی جرت ہوئی ہے، کبھی ان کو اتنی توفیق ہوئی ہے کہ کبھی انہوں نے کہا ہو کہ یار لیکن ایک چیز سر، ایک چیز مجھے پیپلز پارٹی سے چھوٹا سا کمنٹ لینے دیں. میں ایک منٹ مجھے پیپلز پارٹی سے کمنٹ لینے دیں. مجھے پیپلز پارٹی مجھے یہ بتائے خواجہ صاحب، آخری بات کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں اخلاقی طور پہ حوالے سے اس وقت جو الحمدللہ جو ریفارمز بار بار نیکٹا کی بات کرتے ہیں، نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں، جتنے نیشنل ایکشن پلان کے نکات ہیں آپ میرے ساتھ ایک ایک کر بیٹھ کے ڈسکس کر لیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس پہ کتنی پروگریس ہوئی ہے، اور یہ ساری وہی سپروائز کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات سر یہ چیلنج آپ کر رہے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے، لیکن ٹھیک ہے، اس کے اوپر کریں گے سر، ضرور کریں گے، اس پر ریسرچ کر کے پروگرام کر لیتے ہیں. بٹ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے اخلاقی طور پہ چودھری نثار کو استعفیٰ دینا چاہیے، یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں. ایک سارا کا سارا ان کی شب و روز محنت کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے سر، اخلاقی طور پہ خواجہ صاحب آپ جواب دیجیے گا مجھے کہ اخلاقی طور پہ چودھری نثار علی خان صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. وہ میاں صاحب کو استعفیٰ دینے بھی گئے تھے، لیکن ٹیکنیکلی اگر چودھری نثار صاحب استعفیٰ دے دیں تو پھر میاں صاحب کو نہیں دینا پڑ جائے گا، ان کا تو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے سر. میرے خیال سے ان کو چاہیے کہ یہ تو ہے کہ استعفیٰ دینے بقول ان کے کہ میں نے گیا اور میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو چاہیے کہ استعفیٰ جو ہے دے اور وہ اس کے بعد چیزیں ساری بات ان کو اخلاقی طور پر، کیونکہ اگر یہ ایک استعفیٰ آ گیا تو سر یہ روایت نہیں پڑ جائے گی استعفیٰ دینے کی، پھر تو پرائم منسٹر کا اپنا کیس سب سے تگڑا ہے. بالکل، یہ پاکستان میں روایت تو شروع ہونی چاہیے، اور چودھری نثار بسم اللہ کر کے شروع کریں، اس کے پیچھے پھر دوسرے لوگ بھی ریزائنیں دیں گے. اور مجھے خیال سے جتنے لوگ اس کے دور میں 3.5 سال میں وزارت داخلہ، وزیر داخلہ کی نان کمپٹنس کی وجہ سے جو کچھ نقصان پہنچا ہے، مجھے پتا ہے اسلام آباد میں لال مسجد کے لیے انہوں نے کیا کیا، یہ مجھے پتا ہے کہ لاہور میں انہوں نے جو ہے جہادی تنظیمیں ہر چیز کر سکتی سر. کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ 2017 میں چودھری نثار وزیر داخلہ نہیں ہوں گے؟ منظور بسان صاحب نے آج بڑا شادمت کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں ہوں گے. میرے خیال سے ایک گروپ جو ہے مسلم لیگ نون میں بھی ہے جو اس کو پسند نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ میاں صاحب بھی ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے، دیگر پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، آپ چودھری نثار کو پسند نہیں کرتے لیکن ان کو رکھنا پڑ رہا ہے. تو میں شاہد لطیف صاحب کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا اس لیے رکھنا پڑ رہا ہے کہ اگر چودھری نثار صاحب کا استعفیٰ میں نے قبول کر لیا تو میرے لیے تو ملک میں اس سے زیادہ لے دے ہو رہی ہے، پھر مجھے بھی دینا پڑ جائے گا؟ یہ سوال کا جواب لیتے ہیں شاہد لطیف صاحب سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہد لطیف صاحب، یہ اب آپ سے رسپونڈ کر دیں، سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے گیا تھا. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس ملک کو جو سب سے بڑے 2 مسائل درپیش رہے ہیں، آج بھی ہیں، وہ ہیں دہشت گردی اور کرپشن. اگر آپ دہشت گردی کی فیلڈ کو صرف دیکھیں تو اس کے اندر 2 میجر آرگنز ہیں اس ملک میں جن کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک ہے افواج اور دوسرے ہیں آپ کی انٹیریئر منسٹری، یعنی سول انتظامیہ اور انٹیریئر منسٹری جس میں مین رول پلے کرتی ہے. جہاں تک افواج پاکستان کا تعلق ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ دہشت گردی میں انہوں نے کتنا بڑا رول ادا کیا. وزیرستان کا آپریشن لے لیجئے، پھر رینجرز اور رینجرز کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی افواج پاکستان میں سے ہے. تو اس میں کتنی کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہمارے سامنے ہے. اس کو گڑبڑ نہ کریں کہ جناب حکومت یہ کہ ہاں جی دہشت گردی میں بہت کمی ہوئی، لہٰذا اس طرح کے اعداد و شمار کے ساتھ کہیں جی بڑی ترقی ہم نے کی اس معاملے میں. جہاں تک انٹیریئر منسٹری کا تعلق ہے، وہ تو یہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس میں کھلم کھلا جو باتیں کی گئی ان میں حقائق ہیں، وہ حقیقت پسندانہ باتیں ہیں. یعنی چودھری نثار کی ذمہ داری تھی نیشنل ایکشن پلان کو جو سول ہماری قیادت اور سول آرگنائزیشن میں سر چاہ رہا تھا، مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا سر. دیکھیں ایویلویشن کے اوپر طارق فضل جوہری صاحب کے ساتھ آپ کا ایک ڈیٹیل شو کرواتے ہیں، لیکن سر مجھے ریزائن کے معاملے پہ کہ کیوں میاں صاحب نے ریزائن ایکسیپٹ نہیں کیا چودھری نثار صاحب کا، کہ اگر وہ کر لیتے تو ان کے پاس اپنے معاملات میں اس کی ریزائن کے اوپر بڑا دباؤ ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے وہ جو دوسرا معاملہ میں بات کر رہا تھا کرپشن کی. اب یہ بتائیے کہ کرپشن جن اداروں نے کنٹرول کرنی ہے وہ کون ہے؟ ایف آئی اے ہے، نیب ہے، ایف بی آر ہے. یہ سارے ادارے اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کہہ چکا ہے. جیسے وہ دہشت گردی کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ جی بڑی سلو پروگریس ہے نیشنل ایکشن پلان کی. یہ صرف جسٹس عیسیٰ نہیں کہہ رہے، ہمارا سپریم کورٹ کہہ چکا ہے. اور جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے وہ بھی سپریم کورٹ کہہ چکا ہے.
उनकी बात तो आप माने ना, मगर इन इदारों को काम क्यों नहीं करने दिया गया? इन इदारों के फेलियर की बात भी सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और ये क्या हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है? आज आप इनसे इस्तीफा लें और कल वो जो 3-4 इदारे जिनके मैंने नाम गिने वो तो करप्शन को काबू नहीं कर सके, फिर इस्तीफे उधर से भी आएंगे। तो क्या ये सारे इस्तीफे और फिर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ये सारी बात आप तक आएगी? इन इदारों को आपने क्यों नहीं पकड़ा? करप्शन ये इदारे काबू करने में क्यों नाकाम रहे? तो इसलिए ये फिर एक चेन है, ये चेन जो है ये आपके चीफ एग्जीक्यूटिव तक जाती है। ये वो वजह है जिसके तहत वो किसी एक से इस्तीफा नहीं लेंगे। जब सारे मामलात में इस तरह खराबियां हो तो किस किस से इस्तीफा लेंगे? फिर तो लाइन लग जाएगी सर। देखिए तारिक फजल चौधरी साहब, मुझे फाइनली तारिक फजल छोटी सी एक चीज बता दें सर, कि काउंटर नैरेटिव सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना नजरिया तो बड़ा क्लियर करके देते ना सर, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है। देखिए काउंटर नैरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है और उसी काउंटर नैरेटिव के तहत ये सारी जो कार्रवाइयां हैं मुल्क में ये हुई हैं और मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस तब्दीली की मैं बात कर रहा हूं दहशतगर्दी के हवाले से वो आई है। इसी तरह जो मुख्तलिफ ऐसे सेक्शंस जिनमें जिंदगी में कभी काम शुरू नहीं हुआ, मदरसा रिफॉर्म्स को आप देख लें, हेट स्पीचेस आप देख लें, मोबाइल सिम्स की जो अपने नाम के ऊपर करना उसको सर हेट स्पीचेस जो है ना, भी आपने बात की, आजकल आपके एक नए रुकन असेंबली बने हैं उनकी भी चल रही है, उस पर भी जरा नजरसानी कीजिएगा, आपको पता चलेगा उसमें क्या है। परवेज मुशर्रफ साहब ने एक इंटरव्यू में अभी हालिया दिनों में कहा है कि एक डील हुई थी जो राहील शरीफ साहब ने करवाई थी हुकूमत के साथ उनको बाहर निकालने के लिए। तो कल परवेज मुशर्रफ साहब का इंशाल्लाह स्पेशल इंटरव्यू आपके लिए लेकर आएंगे और उनसे पूछेंगे वो डील क्या थी, किस तरह हुई थी, उसकी मोडालिटीज क्या थी और आइंदा क्या होगा। तब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।